حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ محترم حضرات، آج میں کئی نبیوں کا قصہ مختصر سے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو ہم نے سن لیا، اب اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکی ہیں وہ باتیں، تو یہاں صرف میں اتنا بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 12 مقامات پر ان کا نام لیا گیا ہے، اور جب ان کی پیدائش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے 12 بیٹے ہوئے جو عرب کے سردار بنے، ان کی وفات 136 سال کی عمر میں ہوئی، اور یہ اور ان کی والدہ مورخین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کے آس پاس کہیں دفن کیے گئے، وہیں مدفون ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اب ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر زیادہ نہیں آیا ہوا ہے، یعنی ان کے تعلق سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ان کا کوئی بہت لمبا چوڑا قصہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی پیدائش کی جو بات آئی وہ انشاءاللہ لوط علیہ السلام کے تذکرے میں آ جائے گی۔ صرف یہاں اتنا جان لیجئے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں کہ اسحاق کے معنی ہوتے ہیں ہنسنے والا، حق پر چلنے والا۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے تقریباً 17 مرتبہ ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے، 17 مرتبہ، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 99 سال یا 100 سال کی تھی جب یہ پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو تھی ہاجرہ علیہ السلام، اور ان کی والدہ جو تھی سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی۔ ان کے یہاں 2 بیٹے ہوئے، عیسو اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگ سنے ہی ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام، انہی کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے 180 سال کی عمر میں ہوئی۔ چلیے ہم اب بالتفصیل تھوڑی بات کرتے ہیں لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ لوط کے معنی ہوتے ہیں دل پسند چیز، دلی محبت۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے 19 مرتبہ ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف مقامات پر ان کے قوم کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعوت کا کام شروع کیے تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام تھے، چونکہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا بچپن میں ہی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے، یعنی اسی گھر میں رہتے تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت کا کام شروع کیے تو سب سے پہلے جو ہے بیوی جو تھیں سارہ، وہ اور لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کیے عراق سے تو لوط علیہ السلام بھی ساتھ میں گئے، کیونکہ اس وقت 3 لوگ ہی مسلمان تھے جب وہاں سے نکلے تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، سارہ اور لوط علیہ السلام، یہ 3 ہی لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری لوط علیہ السلام کو بھی دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ان کو اردن ایک علاقہ تھا وہاں پر بھیج دیا، صدوم نام کی بستی تھی، اس بستی میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اب میں صدوم بستی کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں کو، جہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کام کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے۔
سدوم بستی کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی، دراصل ایک شہر تھا اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کئی بستیاں تھیں سدوم کے اندر، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس وقت تجارت کا مرکز مانا جاتا تھا سدوم، اور مسافروں کی آنے جانے کی جو راستے ہوتے ہیں، گزرگاہیں، وہیں سے سدوم کی طرف سے تھی۔ بہت اہم پوائنٹ پر وہ بستیاں وہاں پر آباد تھیں جہاں لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن یہ بستی والے سدوم کے لوگ اتنے خراب تھے کہ شاید ہی اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ غلیظ لوگ کوئی ہوں، ان سے زیادہ شریر لوگ روئے زمین پر اس وقت کوئی نہیں تھا، اتنے شریر تھے وہ لوگ، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر برائی، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، اور کچھ برائیاں تو ایسی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر خاص طور سے ذکر کیا گیا سورہ العنکبوت کے اندر 3 برائیوں کا، کہ یہ لوگ اپنی جنسی خواہش عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کرنا پسند کرتے تھے، اور راستے میں مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، دوسری بڑی برائی، اور اپنی مجلسوں میں برے برے کام کرتے تھے، ہوا خارج کرتے، چیخاں مار مار کر ہنستے، ایسے بہت ساری برائیاں، مرغے لڑانا، جانوروں کو لڑانا، یہ سب انہوں نے شروع کیا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے انہوں نے شروع کیا ہے، یعنی یہ لوگ سدوم بستی کے لوگ، تو ایسے لوگ تھے وہ لوگ۔ اب ایسے لوگوں کے پاس لوط علیہ السلام جب گئے، ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کیوں ایسا کرتے ہو، ایک تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوسرا تمہارا اخلاق اتنا گرا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تم انسان ہی نہیں ہو، جانوروں جیسی حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو، بہت غلط کام کر رہے ہو۔ تو وہ لوگ جو ہے صرف اتنا جواب دیتے، اگر تم واقعی میں اللہ کے نبی بنتے ہو، بہت بڑے سچے بنتے ہو، بولو اللہ تعالیٰ سے عذاب لے آئے ہمارے اوپر، نہیں ڈرتے ہم، بولو اللہ کا عذاب آ جائے، جاؤ۔ یعنی یہ 2 ٹوک جواب ہوتا تھا۔ کئی سالوں تک لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، مگر کون لوگ ایمان لائے؟ لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ مسلمان ہوئی بس۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اور گنتی کے 1-2 لوگ بس، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان نہیں، بلکہ وہ کافروں کی جاسوس تھی۔ یہاں کی بات لے جا کر کیریکٹر کی خراب نہیں تھی، کیونکہ کسی نبی کی زوجیت میں کیریکٹر کی خراب عورت ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن کیا ہے عقیدہ اس کا ایسا تھا، کافروں کا ساتھ دیتی تھی، یہاں کوئی بات ہو پہنچا دیتی تھی، لوط ایسا دیکھو سوچ رہے ہیں، ایسا کرنے والے ہیں، یہ بول رہے تھے، ایسا جا کر کے قوم والوں کو بتا دیا کرتی تھی۔ البتہ بیٹیاں جو ہے وہ مسلمان تھیں، ریثا نام تھا اور زغرتا نام تھا دونوں بچیوں کا، لوط علیہ السلام کے۔ اچھا، اب لوط علیہ السلام جب تھک گئے سمجھاتے سمجھاتے، تب اللہ تعالیٰ سے دعا کیے، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ تعالیٰ یہ فاسد قوم پر میری مدد فرما، کچھ بھی تو کر اللہ رب العالمین، بہت تھک گیا میں سمجھاتے سمجھاتے، ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرشتوں کو بھیجا۔ مفسرین لکھتے ہیں 3 فرشتے خاص طور سے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ 3 فرشتے جو ہے آئے انسانی شکل میں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے علاقے میں تھے، اپنے جو ہے فرائض انجام دے رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا ہوں قرآن سے ذکر کر رہا ہوں، سورہ زاریات آپ پڑھیے، اللہ نے وہاں پر یہ واقعہ بیان کیا۔ آج لوگ جو بولتے ہیں نا نبیوں کو سب کچھ معلوم رہتا، آگا پیچھا سب کچھ، نہیں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ غیب کہتے ہیں بغیر کسی کے بتائے ہوئے جان لینا۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دے اور نبی وہ بات قوم والوں کو بتا دے تو اس کو غیب کہاں کہتے ہیں؟ غیب تو وہ ہوتا ہے بغیر کسی کے بتائے ہوئے بتا دینا، اس کو غیب بولتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسا کسی کے بتانے سے کوئی بتائے اس کو غیب مانا جائے تب تو ہم سب غیب والے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے قیامت سے پہلے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، ہم کو پتہ ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے، ہم کو پتہ ہے ابھی بہت بڑی جنگ ہوگی، ہم کو پتہ ہے کہ ایک زمین سے جانور نکلے گا، ہم کو پتہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، ابھی یہ سب نہیں ہوا ہے، تو کیا ہم لوگ غیب والے ہو گئے؟ نہیں،
کیونکہ ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں. جب ہمارے نبی نے ہم کو بتا دی ہیں تو وہ غیب نہیں رہ گیا ہے نا. بغیر کسی کے بتائے ہوئے بتا دیتے تب وہ غیب ہوتا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی کہ فرشتے آئے انسانی شکل میں اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑے مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز. دیکھیے مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں؟ مہمان نوازی اس کو نہیں کہتے ہیں کیوں آئے، کیسے آئے، کہیں کو آئے، اس کو مہمان نوازی نہیں کہتے ہیں. مہمان نوازی کا مطلب ہے سب سے پہلے آپ مہمان نوازی کر دو، بعد میں پھر پوچھو کہ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، کیا ہے کیا نہیں. دیکھیں مہمان آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے کیا جانور ذبح کیا، پتھر پر بہترین طریقے سے اس کو بھون کر لا کر سامنے رکھ دیا. اب وہ فرشتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں رہے. اب جب نہیں کھا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ کون ہے یہ لوگ، کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، کیا کوئی دشمن ہے، کیا مجھ سے کچھ دشمنی نبھانے آئے ہیں، مجھے نقصان پہنچانے آئے ہیں، تبھی تو میرا کھانا نہیں کھا رہے ہیں دیا ہوا، کیا بات ہے. فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دراصل ہم جا رہے تھے لوط علیہ السلام کی بستی سدوم کی طرف، قوم لوط کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اس سے پہلے ہمیں اور دی ہے، وہ آپ کو بتانا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے کہ آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے تو ہوئے ایک بیوی سے، حاجرہ علیہ السلام سے. ابھی آپ کی جو یہ بیوی ہیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہیں، پہلی بیوی جو بے اولاد، ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آپ کو بیٹا دے گا، اسحاق نام ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہوں گے یعقوب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے. وہاں پر جو ہے سارہ علیہ السلام جو بزرگ ہو چکی تھی، بلکہ انہوں نے تعجب سے کہا بھی کہ مجھ جیسی بوڑھی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش کیسے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اسی لیے اگر کسی شخص کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد جیسی عظیم نعمت نہیں ہے، اس کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین دینے والا وہ کبھی بھی دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیے نا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حوا علیہ السلام کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اور ان کی پسلی سے پیدا کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بہرحال کہا اچھا جا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ قوم لوط کو اب ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، انہیں سزا دی جائے، عذاب دینے کے واسطے اللہ نے بھیجا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ساری باتیں تو معلوم نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے، مفسرین نے ذکر کیا، سوچنے لگے کہ اس میں تو ہمارا لوط بھی ہے، پوری بستی یہ لوگ تباہ کرنے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو فوراً بولے کہ کیا اس بستی کو آپ لوگ تباہ کرو گے جس میں ایمان والے رہتے ہوں؟ تو کہا کہ نہیں. فرشتوں نے کہا نہیں تباہ کریں گے. کہا اچھا اگر ایک ایمان والا رہتا ہو تو فرشتے سمجھ گئے. فرشتوں نے کہا کہ نہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نکال لیں گے، جو نافرمان لوگ ہیں ان کو سزا دیں گے. تب ابراہیم علیہ السلام کو سکون آیا. پھر فرشتے گئے. اب فرشتے جب گئے تو اس وقت لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں پہ کام کر رہے تھے. یہ لوگ وہاں پہنچے انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوان بن کر کے وہاں پہنچے. اور قوم لوط کیسی تھی؟ خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. وہ لوگ جو ہے اب لوط علیہ السلام جب دیکھے کہ خوبصورت نوجوان میری طرف آ رہے ہیں، خود ہی آگے بڑھ کر گئے. بھائی کون ہو؟ کہا آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہے تھے. ارے بعد میں ساری باتیں کرنا، چلو سب سے پہلے میرے گھر میں چلو جلدی سے، مطلب ان کو چھپا دوں گھر میں لے جا کر کے. قوم والوں کو پتہ چل گیا خوبصورت نوجوان بستی میں آئے ہیں تو خیر نہیں ہے. فوراً جو ہے لے کر کے آئے، ہے نا، گھر میں رکھ دیا، چھپا دیا ان لوگوں کو. لیکن بیوی نے راز کو فاش کر دیا. بیوی نے جا کر کے بتا دیا کہ ان سے ملنے کے واسطے وہ نوجوان آئے ہیں، ایسا گھر میں ہیں. قوم والے پورے آگے. کہا لوط وہ کچھ نوجوان آپ کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں نئے، وہ ہمارے پاس بھیجو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو لوط علیہ السلام عاجزی کرنے لگے، مطلب ان کے سامنے کہنے لگے خاکساری کے ساتھ کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو؟
مہمان ہیں میرے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ان ساری باتوں کو، آپ پڑھیے سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے لے کر کے 80 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وہاں پر لوط علیہ السلام نے باقاعدہ کہا ان لوگوں سے کہ کیوں مجھے رسوا کر رہے ہو، آخر تم لوگ مہمان ہیں میرے گھر میں آئے ہیں، تمہیں خواہش پوری کرنی ہے، نکاح کرو، شادی کرو، خواتین سے خواہش پوری کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو، آخر کیوں ایسا کر رہے ہو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہو۔ یعنی اس سے ایک بات پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں بھی ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بس چھو بول دیا ہو گیا ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے نبی بھی بے بس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے حساب سے نبی معجزہ بھی نہیں دکھا سکتے ہیں۔ نبیوں کا بڑا اونچا مقام ہے، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ مقام نبیوں کا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات، صفات، اختیارات میں کوئی بھی ذرہ برابر شریک نہیں۔ اللہ ہر معاملے میں یکتا اور تنہا ہے، یکتا اور تنہا اللہ رب العالمین۔ بہرحال جب وہ لوگ بہت زیادہ فورس کرنے لگے تو فرشتوں نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں نقصان کر سکتے۔ جو لوگ دروازے کے پاس جو ہے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے ان کو ایسا مارا کہ آنکھیں باہر نکل آئیں، ان کی آنکھیں ان کی باہر نکل آئیں۔ اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ آپ اپنی بچیوں کو لے لیجئے، جو ایک دو ایمان والے ہیں ان کو، بستی سے باہر نکل جائیں، رات میں ہی آپ نکل جائیے گا۔ یہ لوگ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، فرشتوں نے پوری بستی زمین سے ایسا اٹھا لی، پوری بستی۔ حالانکہ سدوم کوئی ایک بستی نہیں تھی، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کئی بستیاں تھیں، ایک شہر تھا سدوم۔ وہ پوروں کو لے کر کے، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، بالکل آسمان تک لے کر کے گئے، اس کے قریب تک لے گئے، یہاں تک کہ بستی کے اندر جو کتے جانوراں رہتے تھے ان کے بولنے کی آواز آسمان والوں نے سنی، آسمان والوں نے سنی، یعنی اتنا اوپر لے کر گئے۔ اور پھر وہاں سے پلٹ دیے بستی کو اوندھی کر دیا، الٹا کر دیا، ہے نا، زمین پر گرا دیے۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ کیا کیا، پتھر بھی برسائے اللہ رب العالمین نے، انگاروں کی بارش بھی کی ان کے اوپر، پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے برسائے۔ آج بھی آپ یوٹیوب پر مار کر کے دیکھ لو نا، تو جہاں پر وہ عذاب آیا تھا اس کی تصویریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ کچھ ایسے لوگ قرآن مجید کے اندر جو مقامات ذکر کیے گئے ہیں نا، ان مقامات کی سیر کر کے ویڈیو بنا کر یا تصویر بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ پہلے کیسیٹیں بھی ملتی تھی، قرآن مجید کے اندر جو مقامات ہوتے ہیں وہ لوگ لے کر کے ہاں یہ مقام ہے دیکھو، اور وہ آیت وہاں پر فٹ کر دیے ہیں، وہ پوری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسی بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب وغیرہ کے اندر، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تعفن زدہ، اس کا پانی نہایت گندا، بدبودار، یہ ایک بھیانک انجام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ صرف وہ لوگ شرک کرتے تھے بلکہ اخلاقی برائی بہت بھیانک طریقے سے، اور یہ لواطت، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، اس کی شروعات اسی قوم نے کی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے زنا کی سزا کیا ہے۔ زنا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کیا سزا ہے؟ کوڑے مارنا، ہے نا، کوڑے مارنا۔ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دینا، سنسار کر دینا۔ لواطت کی سزا یہ ہے فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دینا، دونوں کو مار دینا۔ اس میں کچھ نہیں ہے شادی غیر شادی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، دونوں کو مار دینا، دونوں کو قتل کر دینا۔ اتنا بھیانک جرم ہے یہ، اور اس قوم نے جو ہے اس چیز کو ایجاد کیا، اس قوم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آج کے لوگوں کو، انسانیت کو اس برے فعل سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس اخلاقی گراوٹ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال لوط علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات میں بیان کر دوں کہ لوط علیہ السلام کا انتقال کس طریقے سے ہوا، اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ان کی قوم کا انجام ہوا، ان کی قوم کا انجام اس طریقے سے ہوا۔ آج میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی زندگی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، ان کی طرح ہمیں بھی باہمت بنائے اور اچھے کام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔